بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے جو موجودہ کرائسس بنا ہوا ہے ملک کے اندر، جس میں تحریک لبیک پاکستان احتجاج کر رہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب نے یہ سمجھانے کی کوشش کی قوم کو کہ ہمارے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں۔ اور کیوں پاسیبل نہیں ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نکالنے سے جو ایکچول مسئلہ یہ ہے کہ یورپ والوں کو روکنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال بھی دیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ فرانس یا یورپ کے دیگر ممالک وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ وہ پہلے سے بڑھ کے اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے فریڈم آف ایکسپریشن یعنی اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ کرتے ہیں۔ اور جب یورپی یونین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت مضبوط اتحاد ہے، تو جب انہیں یہ پتہ لگے گا کہ ایک ملک نے ہمارے ایک ملک کے سفیر کو اس وجہ سے نکالا ہے کہ یہاں اظہار رائے کی آزادی ہے، تو ایز اے پروٹیسٹ اس بات کا بالکل خدشہ موجود ہے کہ وہ اس کام کو زیادہ انٹینسیفائی کر دیں، زیادہ تعداد میں اس طرح کی گستاخیاں شروع کر دیں۔ تو پھر کیا ہم باقی ممالک کے سفیروں کو بھی نکالنا شروع کریں گے؟ کیوں؟ ہم ایسی کنڈیشن ملک میں نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ حکومت کا یہ ورژن ہے، حکومت کا یہ بیان ہے کہ ہم ایک دنیا میں آئسولیٹ ہو جائیں، بالکل جیسے افغانستان تھا کسی وقت میں، وہاں ایک جماعت کی حکومت تھی جس نے پوری دنیا سے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے، یا شمالی کوریا ہے جس کی پوری دنیا میں کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں۔ ہم اس طرح کا ماحول تو نہیں چاہتے، کیونکہ جو اسلامی دنیا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ اسلامی دنیا میں یونٹی ہے نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ افغانستان کی امریکہ نے پٹائی کی، عراق میں جو کچھ کیا، لیبیا میں کیا، شام میں کیا، ایران پہ پابندیاں لگائیں۔ کوئی بھی اسلامی ملک کسی بھی اسلامی ملک کا مشکل کے وقت ساتھ نہیں دیتا۔ ابھی ہم اگر فرانس کا سفیر نکالیں گے تو اس سے فرانس کو فرق نہیں پڑنے والا۔ البتہ اگر مسلمان ممالک اکٹھے ہو کے سب اس کے سفیر کو نکالیں یا یونینمسلی ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے، پھر فرانس کو فرق پڑے گا، پھر یورپی یونین کو فرق پڑے گا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں میں یونٹی ہے ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے جو ادھر لوگ ہیں ان کی یہ اپروچ کہ آپ سفیر بھیج دیں واپس، اپنا سفیر بلا لیں، پورے یورپ سے تعلقات ختم کر لیں، امریکہ سے ختم کر لیں، وہ آپ نے پتھر کے زمانے میں پھر جانا ہے کہ جہاں لوگوں کے جذبات یہی ہیں۔ بندے کہتے ہیں ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم دنیا پوری سے رابطہ توڑ لیں گے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے تعلقات ختم کر لیے، لیکن وہ گستاخیاں اگر اسی طرح کرتے رہے تو مقصد تو حل نہ ہوا۔ مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دنیا کے ساتھ تعلقات بھی رہیں، برابری کے سطح پہ تعلقات رہیں، اور پلس یہ ہے کہ جو گستاخیاں ہیں ان کو ہم روک سکیں۔ اس میں جو عمران خان نے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا وہ یہ تھا کہ یورپ والوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یا ان کی شان وہ ہمارے لیے کتنی مقدس ہے۔ اس پہ ہم کوئی بھی کسی بھی طرح کا حرف برداشت نہیں کرتے، کوئی نیگیٹو بات ان کے بارے میں ہم سننے پہ تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اس کا یورپ والوں کو اندازہ واقعی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان نے اس میں مثال دی ہولوکاسٹ کی، کہ جو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کا معاملہ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ اب دنیا میں چند کروڑ یہودی ہیں، تقریباً 3 کروڑ۔ ان 3 کروڑ نے دنیا میں اس قدر اس بات کا چرچا کیا کہ آج اس ہولوکاسٹ کے اوپر کوئی شخص بات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ جناب یہ قتل نہیں ہوئے تھے اتنے، یا کوئی بھی اس حوالے سے بات کرے کہ یہ ایک پروپوگنڈا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کو سزا دے دی جاتی ہے، باقاعدہ جیل کی سزا دی جاتی ہے کہ تم ہولوکاسٹ پہ سوال کیوں کر اٹھاؤ۔ تو یہی عمران خان صاحب ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یورپ کو کنونس کرنا ہے کہ جناب جس طرح ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس سے یہودی ہرٹ ہوتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس سے 1.25 ارب مسلمان
وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں عمران خان کا موقف یہ ہے کہ پہلے پوری اسلامی دنیا کو آن بورڈ لیا جائے، یونینمسلی جوائنٹلی اسلامی دنیا جو ہے وہ ویسٹ کو پیغام دے کہ نو مور، ہم اور برداشت نہیں کریں گے، آپ کو یہ روکنا پڑے گا، اگر آپ نہیں روکو گے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ساری اسلامی دنیا کا ایک ہونا ضروری ہے۔ پاکستان اکیلے اگر کرنا چاہے گا تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے لوگ کافی زیادہ جذباتی ہیں، وہ ان دلائل کو سننے پہ تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا پھر وہی بات ہے کہ اگر سفیر کو نکال دینے کے بعد اگر فوراً فرانس نے پھر اس طرح کی حرکت کی یا باقی یورپ نے پھر اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہمارے پاس نیکسٹ پلان آف ایکشن کیا ہے؟ حالانکہ اگر ان لوگوں سے پوچھو تو یہ اپنے کومنٹس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو اس تحریک کے ساتھ ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ فرانس کے اوپر اٹیک کر دو، اس کے اوپر ایٹم بم پھینک دو۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، یہ ایک بالکل ایک سیریس میٹر ہے جس کو سیریسلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا امن بھی قائم رہے، اور پلس یہ ہے کہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے چاہتے ہیں وہ ہم اپنی بات بھی آگے منوا سکیں۔ اور ہمیشہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ ٹیبل ٹاک پہ حل ہوتے ہیں، اگر یہ جنگوں پہ آئے معاملہ تو جنگوں سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے، اور ہمیں دنیا کو پیس کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ بد امنی کی طرف۔ اور اس میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جو کفار ہیں ان کو ختم کرنے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ انہیں مار دیا جائے، بلکہ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ انہیں مسلمان بنا دو۔ آپ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ ان کو اپروچ کرو، انہیں اسلام کی طرف مائل کرو، اور وہ جو کفار ہیں انہیں آپ اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف لے کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی تو یہی ہے نا، اسلام کا پیغام بھی تو یہی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آؤ، بجائے اس کے کہ نفرت کو عام کرنا، قتل و غارت کو پروموٹ کرنا۔ اس سے بہتر ہے کہ امن و شانتی کا پیغام دیں، اپنا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ بھی حل کروائیں، اور پلس یہ ہے کہ دین اسلام کی اچھے طریقے سے دعوت بھی ہم جو ہے اس کو عام کریں۔